اب میں دعوت تخاطب دینے جا رہا ہوں مولانا محمد مصدق قاسمی صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد سے، کہ وہ آئیں اور ہم کو مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ انتہائی معزز صدر اجلاس، دیگر علماء کرام، مشائخین عظام، دانشوران قوم و ملت، نوجوانوں، بزرگوں، بہت دیر سے الحمدللہ آزادی ہند کے سلسلے میں قربانی دینے والوں کے کارنامے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ تاریخ سے واقفیت جو بہت ہماری نسلوں کو نہیں ہو پا رہی ہے، اسی لیے کسی نے کہا فضول سمجھ کر جلا دیا ہے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر جلا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ 75واں آزادی ہند کا جشن منانے کی تیاریاں چل رہی ہے، بلکہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہر سال آزادی ہند کے سلسلے میں ملک کے طول و عرض کے اندر وہ حضرات جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جسے یہ ملک گلدستے کی شکل میں ملا۔ انہیں کیا پتا قربانی کیا ہوتی ہے، اور اس ملک کے لیے جن جیالوں نے، جن علماء نے، جن شہسواروں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جیسے تاریخ کے حوالے سے مختصر باتیں آتی رہی۔ 1757 سے لے کر پھر 1857 اور پھر اس کے بعد تحریک ریشم رومال وغیرہ کا تذکرہ ابھی ہمارے موقر علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا۔ باتیں بار بار آتی رہے گی، آپ کو یہ بات جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کس طرح کا جذبہ کار فرما ہے۔ ہم قربانیوں کے تذکرے تو سن رہے ہیں، لیکن قربانیوں کے لیے تیار ہونے کا مزاج ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم اپنی ملک کے لیے کیا، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان اکابرین نے جیسے کہ ابھی کہا 1857 یہ جو دوسری جنگ شروع ہوئی تھی، شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، جہاں پر وہ قدسی نفوس جو مسند حدیث پر جلوہ افروز رہا کرتے، جن کے ہزاروں شاگرد حدیث سے فیض اٹھاتے اور جن کے ذریعے سے علم و عرفان اپنے سینوں کے اندر سموتے، جس کا نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وقت ہے 1857 کا، شاملی کے میدان کے اندر، آج بھی شاملی کا میدان اس کے ذرات گواہ دے رہے ہیں کہ یہ بزرگ اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو اپنی خانقاہوں سے نکل کر اور اپنے علم و عرفان کی بارش کے میکدوں سے نکل کر لگاتار طور پر انگریزوں کے لیے اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے شاملی کے میدان پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ انگریز کی فوجیں آمنا سامنا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، جس کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ حافظ ضامن شہید شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت اس ناکامی کے بعد میں، اور اسی طرح الہ آباد اور امبالہ کے ایریے کے اندر، دلی اور مختلف ملک کے طول و عرض کے اندر ایک ساتھ اس طرح انگریزوں کے خلاف لڑائی کا محاذ تیار ہوتا ہے۔ الہ آباد میں مولانا جعفر تھانیسی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک پورا دستہ لے کر ٹھہرتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مقابلے کے لیے انگریزوں کا ساتھ، ان کا مقابلے کے لیے سفارہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، فتح اور شکست تو ہوتے رہی، لیکن صورتحال یہاں تک ہے کہ ہمارے علماء نے جب آزادی کے اس نعرے کے لیے، جب آزادی کے سلسلے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ انگریزوں کی غلامی کرنا حرام ہے، ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور ان کے ساتھ دینا حرام ہے، تو یہ تمام چیزیں جب واقع ہوئی تو جیسا کہ آپ نے سنا، خود انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دلی کے اندر چاندنی چوک سے میں گزر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ درختوں کے اوپر پھانسی کے پھندے لگے ہوئے ہیں، ہاتھیوں پر بٹھا کر لایا جاتا اور گلے کے اندر اس کے اندر پہنچایا جاتا، اور وہ آٹ کے ہنسے کے ساتھ میں وہ بالکل یہ صورتحال ہو جاتی کہ وہ اسی پر لٹک کے رہ جاتے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ میں لال قلعے کی فصیل کے طرف جا رہا ہوں تو میں سنتا ہوں ایک بدبو آ رہی ہے، انسانوں کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے میں نے لال قلعے کی فصیل کے پیچھے جا کر دیکھا، دیکھتا کیا ہوں کہ آگ جل رہی ہے، 40 علماء کو ان کے کپڑوں کو نکال کر لایا گیا اور کھڑا کر کے ایک ساتھ 40 علماء کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر خیمے سے 40 اور علماء کو لایا گیا، اور لاتے ہوئے انگریز کہہ رہا ہے، اے مولویو، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں تم شریک نہیں ہیں۔ خود مورخ ٹامسن جو انگریز مورخ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مولوی بھی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس جنگ میں نہیں تھا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی آزادی کی جو انہوں نے لڑائی لڑی تھی قبول کرتے ہوئے اور آگ کی تپش کے اندر حوالے ہوتے رہے۔ میرے دوستو، یہی نہیں، جیسے ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب سے تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں سنا، جب وہ فارغ ہو کر 1920 کے اندر آئے اور پھر 1920 کے بعد میں وہ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ انہی کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں اور جمعیت علماء کی جو صدارت کے اوپر فائز رہے ہیں، وہ حسین احمد مدنی جو مسجد نبوی کے صحن کے اندر 17 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا ہو، وہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی 17 سال کی جو وقت وہاں پر گزارا، اس کے ساتھ جب یہاں ان کے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آزادی کے سلسلے میں کوششیں شروع کی، مالٹا کی جیل میں حضرت کے ساتھ میں شات رہے، پھر وہاں سے آنے کے بعد آگے پھر جو ہے 1920 کے بعد باقاعدہ پورے ملک کے اندر دورہ کرتے رہے۔ ایک طرف مسند حدیث پر فائز ہیں اور دوسری طرف لگاتار پورے ملک کے اندر آزادی کی فضا کو گرمانے کے لیے، لوگوں کو جہاد پر اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور لوگوں کو اس پر اٹھاتے رہے۔ اور یہی جمعیت علماء ہے جس نے سب سے پہلے اپنے اجلاس کے اندر اس بات کو کہا تھا کہ مکمل آزادی کا نعرہ جمعیت علماء نے لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مکمل آزادی چاہیے، یہاں سے انگریزوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ ایک موقع آیا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لاہور کے کانفرنس کے اندر تشریف لے گئے، اور لاہور کے کانفرنس کے اندر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں حسین احمد مدنی شیخ الاسلام نہیں آئیں گے، چونکہ اگر آئیں گے تو انگریز کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے، پھانسی کا پھندا ان کے لیے تیار ہے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لاہور کے اس کانفرنس میں پہنچے اور صدارت فرمائی، اور پھر جب وہاں پر تقریر کا موقع آیا تو تقریر کرتے ہوئے زبان سے یہ لفظ ضرور نکلا
کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ محمد علی جوہر پیروں پر گر گئے اور کہنے لگے مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس کے عوض میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو حضرت نے اور پوری انگریز کی فوج آپ کی طرف گولی کے نشانے کے ساتھ میں تیار ہے۔ تو اس وقت حضرت نے ایک شعر کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناس کی تربت کہاں۔ یہ تو تشبیہ انہوں نے گولی کو گل سے پھول سے دیا اور بلبل ان کے ہتھیار کو دیا۔ یہ کہنا تھا، آدھے گھنٹے تک ہزاروں کا مجمع نعرے لگاتا رہا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے اس بات کا علم تھا، میں جب دیوبند سے چلا تھا اور چلتے ہوئے جب لاہور جو غیر منقسم ہندوستان کا وہ حصہ تھا، جب وہاں میں پہنچ رہا تھا تو میں اپنا کفن ساتھ لایا اور کفن کو باہر نکال کر اچھال کر بتایا کہ میں نے ساتھ لایا کہ میں اس لیے کہ میں اس کے لیے تیار تھا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے میرے دوستوں باتیں بہت ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ ایک ہندو مورخ نے لکھا ہے کہ 1857 کے اندر ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ مسلمان اور 5 لاکھ مسلمان اور اس میں 51,500 علماء کرام تھے جن کو تخت دار پر لٹکایا گیا، جیل کی صحبتوں کے اندر ڈالا گیا۔ یہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اتنی مرتبہ جیل میں آزادی کے عنوان پر گئے کہ 9 سال اپنی زندگی کے وقفے سے جیل کے اندر برداشت کیا اور جیل کے اندر گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ شیخ العرب والعجم ہیں جو مسند حدیث کے اوپر تھے، لیکن انہوں نے غلامی کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہ غلام ملک سے انگریز مکمل طور پر اس کا صفایا ہو۔ اس لیے 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست جب آتا ہے تو سب اس کا جشن مناتے ہیں، لیکن میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اے میرے نوجوانوں، اس مایوسی کے دور میں جب دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہو، چاروں طرف سے ہماری معیشت کو، ہماری عزتوں کو، ہماری بستیوں کو اور ہمارے اوپر حملہ آور ہو کر ہمیں نیست و نابود کرنے کی دشمن سازش کر رہا ہو، ایسے مایوسی کی حالت میں اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان مجاہدین کا مطالعہ کریں، ان کی قربانیوں کا احساس اپنے دل میں لائیں، تو وہ انگریزوں کا مقابلے کے اندر ہزاروں مسلمانوں نے اور یہاں کے شہریوں نے جو مقابلہ کیا ہے، ہم اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر جرأت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہم فونوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہم نہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار، نہ ہم صحابہ کرام جنہوں نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی ہسٹری سوانح زندگی کو بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ دشمنوں کے ساتھ میں، کفار کے ساتھ میں، اسلام کے مقابل آنے والی طاقتوں کے سامنے جیسے انہوں نے ایسی ہمت کا، جرأت کا معاملہ کیا تھا۔ کاش ہمارا نوجوان صحابہ کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتا، ہندوستان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرتا اور کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ جوہر ایسے پیدا کرتا۔ ہمارا نوجوان اور ہمارا حال تو یہ ہے اس وقت کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ٹی ویوں سے، فلموں سے، گانوں سے، فاسقوں فاجروں کی ہسٹریوں سے تعلق ہے، لیکن ہمیں اگر تعلق نہیں ہے تو نہ صحابہ کی اسوے سے ہے، نہ ہمارے ان اکابرین کی جو اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہوئے اپنے اندر جوش ایمانی کے ساتھ حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر اس بات کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم ان کے نام لینے والے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے آزادی دلائی ہے انگریزوں سے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ، پاکیزہ انداز اسی وقت رہ سکتا ہے کہ ملک کے ہر شہری کے ساتھ انصاف کا، بھائی چارگی کا،
پورے حقوق کے تحفظ کا معاملہ کریں گے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کی راہ پر جو بزرگ الحمدللہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمیں فخر ہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے ناطے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور وہاں کے شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی، انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ وغیرہ رحمہم اللہ، اور جمعیت علماء کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے فخر ہے کہ وہ جمعیت علماء جو 1919 کے ساتھ پورے 1947 تک اس ملک کی آزادی کے لیے پورا برابر کام کرتی رہی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا ہوا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس ملک کے اندر وہ حقوق عطا فرمائے جو حقوق انہیں ملنے چاہیے، اور ہمارے بزرگوں کے خون جو رائگاں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کاش ان کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔